وہ تو نا تجربہ کار تھا، یہ تو تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن یہ پتہ کس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں؟ مال کیسے بنے گا، باہر کے ملکوں میں کیسے شفٹ ہوگا۔ یہ اس وقت ہمارے اوپر وہ ٹولہ مسلط ہے جو مال بنانے کی مشینیں ہیں۔ یہ تو اب حکومت ختم ہوگی تو جب ان کا احتساب شروع ہوگا تو پھر کھاتا کھلے گا کہ کس حکومت کے کس اہلکار نے کتنے ارب روپیہ کہاں چھپایا ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے ایف آئی اے کی ٹیمیں متحرک ہو گئی ہیں۔ تمام پاکستان کے فیڈرل ادارے جو ہیں وہ اس وقت ایف آئی اے کے ریڈار پر ہیں، لیکن سسٹم جو کرپٹ ہے، ایک پکڑے گا دوسرا چھڑوا دے گا۔ اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ایماندار قیادت اوپر نہ بیٹھی آ کے، ملک نہیں چل سکتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، ماریں لوگوں کو، پرچے دیں، گھسیٹیں، کچھ نہیں ہونا، ملک نہیں چل سکتا۔ ملک چلانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر ملک چلے گا۔ چھوڑیں اس مرد کلندر کو، کریں اس کے ساتھ کوئی معاملات طے، دیکھیں ملک چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اس کے دور میں تمام ہمسایہ ممالک سے بڑے اچھے تعلقات تھے، آج ہمارے ہر طرف تعلقات بھی خراب ہیں۔ آج ہمیں سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کی صدا بھی مل رہی ہے کہ ہمیں جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اگر سعودی عرب کے 2 ٹینکرز کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اب پاکستان جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کر کے بیٹھا ہے، یہ سمجھے پاکستان کے ٹینکرز کے اوپر حملہ ہوا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ ہمیں جنگ میں دھکیلنے جا رہے ہیں۔ تو جنگ کا جو حال ہے آپ دیکھ لیں، ایران کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے، مزید اس کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پاس رپورٹ آئی ہے کہ $60 ارب امریکہ نے منظور کر لیے ہیں، ان کی جو کانگریس ہے اس نے منظور کر لیے ہیں کہ جی ان کو آپ، امریکی جو کانگریس ہے انہوں نے منظوری دے دی ہے کہ $60 ارب آپ ایران کے اوپر جنگ میں استعمال کریں۔